الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ 5 خطبات جمعہ کے اندر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین اور جناب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے خاندانی پس منظر
اور ان کے فضائل کے حوالے سے، ان کی دینی خدمات اور جہادی خدمات کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اسی سلسلہ کی ایک عظیم الشان کڑی جناب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بھی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنتی قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جس حدیث کے اندر 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی تھی، اس میں یہ بھی ہے وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ جنتی صحابی ہیں، یہ جنتی ہیں، صحابہ تمام ہی جنتی ہیں، لیکن یہ خاص اعزاز ہے ان کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے بول کر ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی، یہ نبی علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے ساتھ ہی ان کا جو نسب نامہ ہے وہ مل جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے یہ بڑے قریبی رشتہ دار تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا خویلد ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ کے والد تھے، خدیجہ بنت خویلد۔ تو اس لحاظ سے حضرت زبیر نبی علیہ السلام کی بیوی کے سگے بھتیجے لگتے ہیں، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو والدہ ہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھو ہیں، آپ کی پھوپھی ہیں۔ اس لحاظ سے جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھی لگتے ہیں، آپ علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ بھی قرابت ہے، نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد ہے۔ اسی طرح ایک اور قرابت بھی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے ہم زلف بھی ہیں، اس لیے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر یہ حضرت زبیر کی بیوی تھی، اور ان سے چھوٹی بیٹی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی بیوی تھی۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام اور جناب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپس کے اندر ہم زلف بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضرت زبیر کے ماموں لگتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بڑی گہری رشتہ داری ہے، خود نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، آپ علیہ السلام کے کبار صحابہ کرام کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ قریش کی شاخ بنو اسد سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے۔ آپ کی جو والدہ تھی سیدہ صفیہ، آپ کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، جب یہ بچپن میں تھے اس وقت ہی ان کے والد جو عوام تھے وہ فوت ہو چکے تھے۔ آپ کی تربیت اور پرورش ساری آپ کی والدہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، جو کہ بڑی بہادر خاتون تھی۔ حضرت صفیہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی بڑی بہادر تھی اور بڑی دلیر اور شجاع تھی، اور بہت زیادہ دینی غیرت رکھنے والی تھی، حتیٰ کہ میدان جنگ کے اندر، جنگی حالات کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ جہاد میں بھی حصہ لیتی رہی ہے، ایسی بہادر خاتون تھی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر چند خواتین کو ساتھ ملا کر لکڑیاں اٹھا کے یہودیوں کو مارتی تھی، غیر مسلموں کو مارتی تھی۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ صفیہ نے ایک لکڑی کے ساتھ ایک یہودی کو جہنم واصل بھی کیا تھا، اتنی بہادر تھی۔ اس اعتبار سے آپ کی پرورش میں خاص طور پر جو حصہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا تھا وہ ایک بہادری اور شجاعت کا بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بڑے بہادر صحابہ کرام کے اندر ہوتا ہے، بڑے شجاع کے اندر ہوتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا زبیر کو اشجاع العرب کہا کرتے تھے کہ تمام عرب میں سب سے بڑے شجاع اور سب سے بڑے بہادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خاص صحابی جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بڑی قرابت تھی، جن کا تذکرہ پچھلے جمعہ آپ لوگوں نے سنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر حضرت طلحہ کا اور زبیر کا، طلحہ زبیر کا اکٹھے تذکرہ کیا ہے، اور ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بھی اکٹھے ہی پیش آیا ہے۔ جب ان دونوں نے جنگ جمل سے علیحدگی اختیار کی تو ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جنگ سے علیحدگی اختیار کر دی ہے، اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر تھے اور بہت بڑے قائد تھے۔ چھوٹی عمر کے اندر اسلام قبول کیا ہے، محض 16 سال کی عمر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کا بھی دفاع کیا ہے، دین کا بھی دفاع کیا ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ دین اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جو اسلام کے دفاع میں اور نبی علیہ السلام کے دفاع میں سب سے پہلے جس بندے نے تلوار اٹھائی ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ ایک افواہ مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے نبی علیہ السلام کو پکڑ لیا ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اذیت پہنچائی ہے، اور آپ علیہ السلام کو قید کر لیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش کے ساتھ نکلے، تلوار اٹھائی اور مشرکین کے اس جھوٹ کے اندر چلے گئے۔ جب دیکھا وہاں نبی علیہ السلام موجود ہیں تو آپ علیہ السلام نے پوچھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خیریت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان مشرکین نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور آپ کی بہادری کو سراہا کہ یہ میرا بڑا بہادر صحابی ہے، بڑا جانثار صحابی ہے۔ تو اس سے پہلے کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کے دفاع میں یا اسلام کے دفاع میں اسلحہ نہیں اٹھایا تھا، تلوار نہیں نکالی تھی۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اللہ نے ان کو جرأت اور بہادری دی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے تلوار لے کر پہنچ گئے، اکیلے مشرکین سے لڑنے کے لیے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شجاعت اور بہادری حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو عطا کر رکھی تھی۔ بالکل اولین جو اسلام قبول کرنے والے صحابہ ہیں، السابقون الاولون جو ہیں، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے، انہی کے اندر حضرت زبیر کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام لانے کے 5 یا 6 دن کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، اور قبول اسلام کے بعد بڑی سخت قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، حتیٰ کہ حضرت زبیر کے چچا آپ کو کھجور کی چٹائی کے اندر لپیٹ کر آنکھوں میں اور ناک کے اندر دھواں دیا کرتا تھا، دھونی دیا کرتا تھا، اس لیے کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، کلمہ چھوڑ دیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز آ جائیں، اس کلمے کو چھوڑ دیں، اس دین کو، مذہب کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ استقامت کے پہاڑ ہیں، بہت بڑی بہادری شجاعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے استقامت بھی بڑی دی ہے، استقامت کے ساتھ اپنے دین پر ڈٹے رہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی ہے، دین اسلام کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری کے ساتھ ساتھ ان کی استقامت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو 2 ہجرت کرنے کا، 2 ہجرتوں کا جو ہے نا وہ موقع ملا ہے۔ سن 5 نبوی کے اندر نبی علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں سے بعد میں انہوں نے پھر مدینے کی طرف بھی ہجرت کی۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ان کی ایک منقبت کی فضیلت کی دلیل ہے کہ یہ صاحب الہجرتین ہیں، اور ہجرت یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کانت قبلہا،
ہجرت جو ہے اپنے سے ماقبل جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کو ختم کر دیتی ہے۔ جو بندہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، کلمہ توحید کی خاطر، الہ کلمۃ اللہ کے لیے اپنے دین اسلام اور مذہب کو بچانے کی خاطر دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جاتا ہے، اللہ اس بندے کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح ایک بندہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا ہے نا، اسلام سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے، بالکل ایسے ہی ہجرت بھی تمام سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز 2 مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالامان حبشہ کی طرف چلے گئے دین اسلام کی خاطر، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے ہیں۔ تو یہ صاحب الہجرتین بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک دلیل ہے، رہنما ہے، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ راستے کے اندر حضرت زبیر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت زبیر تجارت کرتے تھے، تاجر آدمی تھے، شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تجارتی ساز و سامان لے کر جاتے، تجارتی سفر کے دوران یہ واپس آ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر ملاقات ہوئی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تنگ حالات کے اندر نبی علیہ السلام کو کچھ کپڑے تحفے میں دیے، آپ علیہ السلام کو تحفہ دیا۔ تو اس موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی جنگی اور جہادی خدمات کی، تو یہ بہت شاندار خدمات ہیں۔ بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، خندق کا موقع دیکھ لیں، خیبر کا موقع دیکھ لیں، حتیٰ کہ تبوک کا موقع دیکھ لیں، حنین دیکھ لیں، فتح مکہ دیکھ لیں، ہر موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ہر موقع پر بڑی زبردست قسم کی خدمات حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سر انجام دی۔ غزوہ بدر کا بڑا زبردست واقعہ ہے، جس وقت کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے مبارزت کے لیے، مقابلے کے لیے لوگ میدان میں نکلے، تو ان میں سے ایک شخص عتبہ تھا۔ اس نے یہ للکارا کہ مسلمانوں میں سے کون ہے جو میرے مقابلے کے اندر نکلے اور میرا مقابلہ کرے، میں ایک بڑا بہادر آدمی ہوں، کون ہے مسلمانوں میں سے جو میرے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں آئے، جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، وہ میرے مقابلے کے اندر میدان میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے آنکھ سے اشارہ کیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی جو ہے مقابلے کے اندر نکلو۔ جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو دیکھا کہ عتبہ نے پورا جنگی لباس پہن رکھا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے لباس سے، زرہ سے لیس ہے، کوئی جسم کا حصہ ننگا نہیں ہے سوائے 2 آنکھوں کے، صرف 2 آنکھوں کی جگہ جو ہے یہ ننگی ہے، اس کے علاوہ پورا بدن لوہے کے لباس سے ڈھانپ رکھا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑے شجاع آدمی تھے، بڑے جوان مردی سے لڑنے والے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نیزہ مہارت کے ساتھ اس کی آنکھوں کے اندر اس زور کے ساتھ مارا کہ ایک ہی ضرب کے اندر اس کافر کو نیزے کے اندر گاڑ کے رکھ دیا اور اس کو جہنم واصل کر دیا، جو ابھی 1-2 منٹ قبل یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ کون ہے مسلمانوں میں سے جو اپنے بچے یتیم کروائے، اپنی بیوی کو بیوہ کروائے، اب وہ خود اپنے بچے یتیم کروا چکا ہے، خود اپنی بیوی کو بیوہ کروا چکا ہے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اتنے زور کے ساتھ نیزہ مارا کہ جو نیزے کا سرا تھا وہ مڑ گیا، ضرب لگنے سے مڑ گیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نیزہ خاص طور پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا، ایک نشانی کے طور پر رکھ لیا۔ اس نیزے کو پھر تاریخ اسلام کے اندر عنزہ کا نام دیا گیا۔ عنزہ نام کے اوپر بڑے بڑے نیزے مشہور ہوئے، حتیٰ کہ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان نے ایک میزائل بھی تیار کیا ہے جس کا نام عنزہ ہے، تو اسی نام پر میزائل بھی تیار کر رکھا ہے، کیونکہ اس کی ضرب بڑی سخت تھی اور اس نے کافروں کو بڑا زبردست قسم کا
کا نقصان پہنچایا، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خیر کا جو ہے نا وہ باعث بنا، تو وہ نیزہ نبی علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا۔ بعد میں وہی نیزہ خلفائے راشدین کے پاس بھی رہا ہے، انزا نامی نیزہ، جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر کی آنکھ میں مار کر اس کو جہنم واصل کیا تھا۔ تو یہ جنگ بدر کے اندر ان کی بہت بڑی کامیابی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے علاوہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی خدمات اگر دیکھی جائیں تو جنگ بدر کے اندر بہت زیادہ ہیں، بڑی جواں مردی سے لڑے، بہت سارے زخم بھی آئے، حتیٰ کہ کندھے کے اندر ایک زخم آیا اور وہ زخم گہرا تھا، بعد کے اندر وہ زخم ٹھیک ہو گیا لیکن وہ گڑا اور سوراخ باقی رہا۔ تاریخ دانوں نے اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو وہ زخم کا جو جگہ تھی وہ گڑا ساری زندگی باقی رہا، حتیٰ کہ آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بچپن میں اس گڑے کے اندر انگلی ڈال کے کھیلا کرتے تھے، جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے نا کھیلتے ہیں نا، کبھی آنکھ میں انگلی ڈال دی، کبھی کان میں ڈال دی، اسی طرح آپ کے بیٹے اس گڑے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے مجاہد ہونے کی، اللہ کے راستے میں بہت بڑے مجاہد ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے۔ بلکہ صحابہ کرام تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جنگ بدر کے اندر جو خدمات دیکھی اور جو ان کے لڑنے کا، جہاد کرنے کا انداز دیکھا، اتنے متاثر ہوئے کہ جنگ بدر کو یوم زبیر کا نام دے دیا کہ یہ زبیر کا دن ہے۔ آج جنگ بدر کے اندر ہیرو جو ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس طرح پچھلے خطبہ میں نے کہا تھا کہ جنگ احد کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی خدمات بڑی ناقابل فراموش ہیں، ان کی خدمات بڑی قابل تحسین تھی۔ حضرت طلحہ نے جنگ احد کے اندر نبی علیہ السلام کا دفاع کیا اور بہت سارے 70 سے زائد زخم ان کو جسم پر آئے۔ ایسے ہی ان کے ساتھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس سے قبل جنگ بدر کے اندر بہترین خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور اس دن کو یوم زبیر بھی کہا گیا۔ غزوہ احد کے اندر نبی علیہ السلام نے جس وقت غزوہ احد کا دوسرا راؤنڈ ہوا ہے نا، جس میں بظاہر کافروں کو تھوڑا غلبہ بھی ملا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، جب جنگ ختم ہو گئی تو مشرکین کا لشکر جب واپس جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ کون ہیں وہ لوگ جو ان کا پیچھا کریں گے، ان کا تعاقب کریں گے، اس لیے کہ کہیں مشرکین کا لشکر دوبارہ یہ سوچ کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور نہ ہو جائے کہ یہ زخموں سے چور ہو چکے ہیں، یہ تھکے ہوئے ہیں، اب ان کو زیر کرنا آسان ہے۔ کون لوگ ہیں جو ان کا پیچھا کریں گے؟ 70 صحابہ کرام میدان کے اندر نکلے کہ ہمارا گروہ اور ہمارا لشکر اور قافلہ باوجود اس کے کہ ہمارے زخموں سے جسم چور ہو چکے ہیں، ہمارے جسموں پر بہت زخم ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی ہم مشرکین کے اس لشکر کا پیچھا کریں گے اور مسلمانوں کا ہر ممکن دفاع کریں گے۔ تو یہ جو 70 صحابہ کرام تھے، ان کے اندر سر فہرست حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جنہوں نے اتنی زیادہ بہادری کے ساتھ لڑنے کے بعد بھی مشرکین کے لشکر پر تعاقب کیا۔ اگر غزوہ خندق کی بات کریں تو نبی علیہ السلام نے ان کو حفاظتی کیمپ کے اوپر معمور کیا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس کیمپ کی حفاظت کرنی ہے۔ اس موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے کیمپ کی اتنی بہترین حفاظت کی اور ایسی دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کو اپنا حواری قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا تھا ان لکل نبی حواریًا وان حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، حواری کا مطلب خاص مددگار، خاص ساتھی۔ میرا خاص مددگار اور خاص ساتھی ہر نبی کو اللہ ایک عطا کرتا ہے، میرا خاص مددگار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی اعزاز جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ صلح حدیبیہ کے اندر بھی شریک ہے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرہم کو قتل کیا ہے، اس کے بعد جب جنگ کا میدان گرم ہوا ہے تو ان کا ایک بڑا مرہم کا بھائی تھا جس کا نام یاسر تھا، وہ بڑا جنگجو تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا
کہ یہ اکیلا بندہ 1000 بندے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہودیوں کے اندر، عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ یہ ایسا جنگجو آدمی ہے 1000 بندے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اس بڑے جنگجو کو بھی قتل کیا۔ یہ ان کی خدمات غزوہ خیبر کے موقع پر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کرام کو علم پکڑایا تھا، جھنڈے پکڑائے تھے، قوموں کے قبیلوں کے جھنڈے پکڑا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ بڑے امن کے ساتھ مکے میں داخل ہونا ہے، تو جن لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈے دیے تھے ان میں سے ایک جناب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو بھی اللہ نے کہ نبی نے جھنڈا دیا تھا۔ غزوہ حنین کے اندر، غزوہ حنین جو ہے جس میں حوازن قبیلے کی طرف سے مسلمانوں کے لشکر پر چھپ کر تیر اندازی کی گئی اور ٹھیک ٹھاک مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر، باوجود اس کے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، آگے سے مخالفین کی تعداد کم تھی، لیکن انہوں نے چھپ کر تیروں کے ساتھ حملہ کیا۔ اس موقع پر بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جب بغداد بچی، صحابہ کرام منتشر ہوئے، حضرت زبیر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، تب تک لڑتے رہے جب تک مخالفین شکست خوردہ ہو کے بھاگ نہیں گئے یا وہاں سے نکل نہیں گئے، تب تک حضرت زبیر نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے لڑتے رہے۔ الغرض اگر دیکھا جائے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ وہ طائف کا موقع ہو، وہ تبوک کی مہم ہو، یا کوئی بھی مہم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، میدان جہاد میں نکلے ہیں، مرتدین کے خلاف جہاد کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، ان کے ساتھ بھی مل کر لڑے، بلکہ حضرت عمر کے دور میں تو بڑے بڑے علاقے فتح کیے، شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، حتیٰ کہ مصر کی فتح کے اندر بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ شریک رہے ہیں۔ اور حضرت زبیر کو حضرت عمر نے اپنی جو مجلس شورا تھی اس کا ایک اہم رکن جو ہے نا منتخب کر رکھا تھا، بلکہ جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہونے لگے، آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے انہوں نے 6 بندوں کی کمیٹی نامزد کی تھی کہ میرے بعد ان 6 میں سے ایک بندے کو اپنا خلیفہ منتخب کر لینا۔ ان میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نام موجود تھا، لیکن آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے کہ میں علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، یہ خود بن جائے یا جس کو یہ بنا دے مجھے منظور ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے، ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، ان کے دور کے اندر بھی جہاد کیا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جس وقت محاصرہ کیا ہے معاندین اور مخالفین نے، تو اس محاصرے کے اندر جن صحابہ نے حضرت عثمان کا دفاع کیا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کے اندر بھی شامل تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا ہے تو حضرت علی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، لیکن مشروط بیعت کی، شرط یہ رکھی کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص دیں گے۔ اس شرط پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت کی۔ الغرض حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزری ہے، جہاد کے اندر گزری ہے، اور مسلمانوں کے اور اسلام کے دفاع کے اندر گزری ہے، اور ہر ممکنہ کوشش کر کے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی عزت بنائی ہے، اسلام کی عزت کی ہے، اور اسلام کی عزت کا اور ناموس کا دفاع کیا ہے۔ ان کے فضائل و مناقب کی اگر بات کریں تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سابقون الاولون بھی آتے ہیں، صاحب الہجرتین ہیں، اسلام کے حق میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے ہیں، تمام غزوات کے اندر شرکت کرنے والے ہیں۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر گیری میرے پاس لے کر آئے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، اکیلے گئے اور خبر لے کر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کے اندر 2 صحابہ کرام کے لیے یہ لفظ بولے ہیں
ایک ان کے لیے اور دوسرا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص کے لیے نبی علیہ السلام نے بولا تھا فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر بھی میرے ماں باپ قربان۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت زبیر کے لیے یہ الفاظ بولے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرے حواری حضرت زبیر ہیں۔ حضرت علی آپ رضی اللہ عنہ کو اشجاع العرب، عرب کا سب سے بڑا شجاع کہا کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر 6 نکاح کیے ہیں۔ آپ کی 6 بیویاں تھیں۔ جس وقت شہید ہوئے ہیں اس وقت آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں۔ سب سے پہلی شادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابی بکر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ان کے ساتھ شادی کی اور ان سے آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر بہت عظیم شان صحابی ہیں، ابادلہ اربعہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بڑے عظیم صحابہ کے اندر حضرت عبداللہ کا شمار ہوتا ہے۔ بلکہ جس وقت جناب عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہجرت کرنے کے بعد مدینے کے اندر اسلام کا سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس سے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی اور مسلمانوں نے نیک شگون لیا کہ اب ہمارے لیے یہ بہت ہی خیر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر کے گھر بیٹا دیا ہے۔ اس کی ماں بڑی بہادر تھی، آگے پھر بیٹا بڑا بہادر ہے، پھر اس کا پوتا عبداللہ یہ بھی بڑا بہادر ہوگا۔ اور واقعہ تاریخ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑے بہادر صحابی تھے۔ اسی طرح ان کے ہاں ایک بیٹا عروہ پیدا ہوا۔ عروہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ یہ مشہور احادیث کے اندر اکثر ان کا تذکرہ آتا رہتا ہے، عروہ بن زبیر۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، اور اکثر جو مسائل سیدہ عائشہ نے بیان کیے ہیں ان کے راوی حضرت عروہ ہیں۔ عروہ بن زبیر یہ راوی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث بیان کرتے ہیں اور اکثر مسائل حضرت عروہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان سے پڑھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے اور ان کی احادیث کو آگے بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کل بیویوں میں سے 11 لڑکے اور 9 لڑکیاں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ ان کے ازواج اولاد تھی۔ اس کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بالکل اسی موقع پر جس موقع پر طلحہ بن عبید اللہ شہید ہوئے تھے، جنگ جمل سے جب یہ الگ ہوئے ہیں تو دھوکے کے ساتھ ان کو ابن جرموز نے قتل کیا ہے، شہید کر دیا۔ 36 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے 2 لشکر آپس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں اور سازشیوں کی سازشوں سے ان کی آپس میں لڑائی ہونے لگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اے زبیر تمہیں ایک بات یاد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زبیر تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناحق لڑو گے، یعنی ایک ایسا موقع آئے گا کہ تم علی سے جھگڑو گے، لڑو گے اور تم حق پر نہیں ہوگے۔ کیا مطلب؟ حق سے زیادہ قریب علی ہوں گے اور تمہارا وہاں لڑنا درست نہیں ہوگا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں مجھے یاد آ گیا، اور فوراً جنگ سے الگ ہو گئے۔ تو جب یہ جنگ سے الگ ہوئے ہیں، وادی صبا جو بصرہ کے قریب وادی تھی وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی دوران ان کو ابن جرموز نے قتل کر دیا۔ ابن جرموز جو تھا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کا ایک آدمی تھا، اپنی طرف سے اس نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جلدی سے قتل کر کے فوری جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ میں نے ایسے ایسے یہ ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، اس بندے کو جہنم کی خوشخبری سنا دو جس نے نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت زبیر کو قتل کیا۔ وہ زبیر جس کی تلوار اسلام کی حفاظت کے لیے نکلتی تھی اور جس کی تلوار نبی کی حفاظت کے لیے نکلتی تھی، اور وہ زبیر جس نے ہر موقع پر دین اسلام کا دفاع کیا ہے، آج تیری تلوار نے اس عظیم اور مجاہد صحابی کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ لہذا دفع ہو جا، اٹھ جا، یہاں سے چلا جا، میں تجھے جہنم کی خوشخبری سناتا ہوں، جہنم کی بشارت سناتا ہوں۔
تو یہ موقع تھا جس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، دھوکے کے ساتھ شہید کر دیے گئے اور ناحق جو ہے نا وہ شہید کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا زبیر بن عوام کے درجات جنت کے اندر بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جناب زبیر بن عوام سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کے محبین کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر لے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہمیں بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرت زبیر کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق سکھلاتی ہے کہ دین اسلام کی غیرت ایک انسان کے دل میں ہونی چاہیے، دین کی حمیت ایک بندے کے دل میں ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام کی عزت اور حرمت ہر انسان کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ نبی کی عزت، آپ کا دفاع، دین اسلام کا دفاع اور اللہ کے راستے میں غیر مسلموں کے خلاف جہاد، یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمیں یہ تمام چیزیں سکھلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔